السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لق الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا لاکھ شکر و احسان کہ اس نے ہم کو اپنے محبوب صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا اور ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے مقدس قرآن کو نازل فرمایا اور ہماری رہنمائی اور رہبری کے لیے مقدس اولیاء کاملین کی جماعت کو مبعوث فرمایا۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم شان اولیاء، عظمت اولیاء کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ رب تبارک و تعالی ہماری زبانوں پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ حضرات محترم، آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیں تو دنیا نے جب خدا سے روگردانی کی ہے، خدا کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، تو رب تبارک و تعالی نے اپنے اولیاء کاملین میں سے کسی کو پیدا فرمایا۔ حضرات محترم، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے صحابہ کے بیچ میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابہ، دنیا اسلام نے جب خدا کی وحدانیت کا انکار کیا ہے اور خدا کے احکامات کو چھوڑا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ اس کو میں اپنی زبان میں یوں بیان کروں تو یوں کروں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب دنیا والوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو توڑا ہے، خدا کے دین سے روگردانی کی ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پیدا فرمایا جب دنیا بت پرستی کا شکار ہو گئی تھی اور خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہی تھی اور دنیا کے اوپر خون ریزی جنگیں ہو رہی تھی۔ جب دنیا کے بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلوا رہے تھے، تو تب رب تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد ان کے وصال پرملال کے بعد جب پھر دنیا نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو، حضرت اسحاق کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد جب پھر دنیا نے خدا کی وحدانیت کا انکار کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یوں یقین بد دیگرے تقریباً 1,24,000 یا 2,24,000 کا مبیش انبیاء کرام کو اس دنیا کے اوپر مبعوث فرمایا۔ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب دنیا والوں نے خدا کے دین سے روح گردانی کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب کیا یہ دنیا والے خدا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے؟ کیا دنیا ظلم و ستم نہیں کرے گی؟ کیا دنیا میں خدا کی وحدانیت کا انکار کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، دنیا والے خدا کے دین کا انکار کریں گے، خدا کی وحدانیت کا انکار کریں گے، میری رسالت کا انکار کریں گے، تمہارے کردار کو بھول جائیں گے اور دنیا کے اوپر ظلم و ستم ہوگا۔ لیکن اے میرے پیارے صحابہ، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے کوئی نبی تشریف نہیں لائے گا۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، پھر ان کی ہدایت کے لیے مشعل راہ کون بنے گا؟ ان کی ہدایت کون کرے گا؟ تو سرکار نے فرمایا، ان کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالی مقدس علماء کی جماعت کو پیدا فرمائے گا، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے رب تبارک و تعالی اولیاء کاملین کو پیدا فرمائے گا۔ یعنی یوں کہہ دیجئے کہ جب دنیا اسلام کا انکار کرے گی، خدا کی وحدانیت کا انکار کرے گی، تو رب تبارک و تعالی ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی رہبری کے لیے اپنے اولیاء کاملین کی جماعت میں سے کسی ولی کو پیدا فرمائے گا۔ اور جب دنیا خدا کی وحدانیت کا انکار کرے گی، تو علماء کرام کی مقدس جماعت میں سے کسی عالم دین کو پیدا فرمائے گا۔ یوں کہہ لیجئے، جب دنیا ہندوستان کی سرزمین کے اوپر خدا کی وحدانیت کا اور رسول کی رسالت کا انکار کر رہی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے خواجہ معین الدین چشتی کو پیدا فرمایا، اور جب دنیا اسلام سے روگردانی کر چکی تھی اور خدا کی وحدانیت کا انکار کر رہی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے دہلی کی سرزمین پہ نظام الدین کو پیدا فرمایا، اور جب بریلی کی سرزمین پہ دنیا
اسلام سے روح گردانی کر رہی تھی اور رسول کی رسالت پہ حملے کر رہی تھی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو پیدا فرمایا۔ یوں سمجھ لیے جب جموں کشمیر کے اندر دنیا اسلام کا انکار کر رہی تھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کہیں بابا غلام شاہ بادشاہ کو پیدا فرمایا، کہیں سائیں الہی بخش کو پیدا فرمایا، تو کہیں سیدی چھوٹے شاہ بادشاہ علی رحمہ کو پیدا فرمایا، تو کہیں حضرت بابا نظام الدین لاروی کو پیدا فرمایا۔ یوں متعدد اولیاء کاملین دنیا کے اوپر لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے اور دنیا والوں کی ہدایت کی اور دنیا والوں کو راہ راست پہ لایا، دنیا والوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی تلقین کی۔ یہ اولیاء کاملین کا طریقہ رہا، یہ اولیاء کاملین کا شعار رہا کہ جب دنیا والوں نے خدا اور رسول کی رسالت کا انکار کیا تو ان کی اصلاح کی اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے، یوں دنیا والوں کی وہ ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اولیاء کاملین کی شان ہے، یہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارثین علماء کرام کی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے اولیاء کاملین کے روحانی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین متین پہ ہم سب کو گامزن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔